آگ کو رہنے والے ہوں گے اس آگ میں وہ ہمیشہ، نہیں پائیں گے وہ کوئی دوست اور نہ کوئی حمایتی۔ پچھلی آیات کے اندر یہ بات آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو احکامات دیے ہیں اپنی اطاعت کے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے اور پردے کے، سبحان اللہ، تو جن لوگوں کے دلوں میں بیماریاں، وہ مختلف قسم کے ہیلے بہانے کر کے احکام سے جان چھڑانے، جی چرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ قیامت کا استحضار نہیں ہوتا، سبحان اللہ، موت سامنے نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، سبحان اگر موت سامنے ہو، قیامت کا استحضار ہو، تو پھر دین کے ہر کام پر عمل کرنا بالکل آسان ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے موت کو، قیامت کو، آخرت کو، اس کے مراحل کو یاد کرنے کا ارشاد فرمایا ہے کہ اس کو یاد کرتے رہو، ورنہ پھر شیطان دنیا کے احوال و معاملات تمہیں غفلت میں ڈال دیں گے۔ تو جو لوگ قیامت کے بارے میں کمزور یقین والے تھے یا بالکل منکر تھے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر استہزاء سوال کرتے، مذاق کرنے کے لیے، اچھا کب آئے گی وہ قیامت، کب آئے گا ہم پر وہ عذاب، کب آئے گا ان فلاں فلاں جو آپ کو نہیں مانتے ان پر عذاب۔ اور ان کا مقصد گویا یہ ہوتا کہ یہ تمہاری باتیں ہیں اور قیامت آنی نہیں ہے، جو مر گیا سو مر گیا، مٹی ہو گیا۔ اگلے معاملات کے وہ بیچارے قائل نہیں تھے، اس لیے کہ اگلا معاملہ بتاتی ہے وحی، اور وحی پر جس کو یقین ہوگا تو اگلا معاملہ مانے گا، اور جس کا وحی پر یقین ہی نہیں ہے تو وہ اگلی بات مرنے کے بعد قبر کی زندگی، آخرت کی زندگی، آخرت کے معاملات، وہ ان سے بالکل لا بلد اور لا علم ہوگا۔ تو یہاں پر بھی فرمایا یسألک الناس، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، انکار کرنے والے، استہزاء کرنے والے پوچھتے ہیں آپ سے عن الساعہ، قیامت کے بارے میں۔ اب قیامت کے بارے میں پوچھنے کا مطلب قیامت کی متعینہ مقررہ تاریخ پوچھتے ہیں، دن کون سا ہوگا، مہینہ کون سا ہوگا، سال کون سا ہوگا، کتنا عرصہ بھی رہ گیا اس کے آنے سے، تو مقررہ تاریخ کے بارے میں وہ آپ سے پوچھتے ہیں۔ تو فرمایا آپ کا جواب یہ ہونا چاہیے قل انما علمها عند اللہ، کہ اس کی متعین اور مقرر تاریخ کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ کے بغیر اس کو کوئی نہیں جانتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ قیامت کبریٰ کا بھی یہی مسئلہ ہے اور قیامت صغریٰ کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ قیامت کبریٰ جس کو ہم قیامت کہتے ہیں، اور قیامت صغریٰ ہر انسان کی موت ہے۔ میرے لیے وہ قیامت ہے جب میری موت آ گئی، ہر انسان کے لیے وہ قیامت ہے جب انسان کی موت آئی، اور کوئی انسان بھی اپنی موت کا وقت نہیں جانتا، تو اس لیے ہم قیامت صغریٰ کو بھی نہیں جانتے اور قیامت کبریٰ کو بھی نہیں جانتے۔ تو فرمایا اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ حدیث جبرائیل کے اندر جو پہلے بھی کئی دفعہ میں نے عرض کی ہے، وہاں جب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چوتھا سوال یہی کیا تھا، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہی فرمایا تھا کہ آپ پوچھنے والے ہیں اور میرے سے پوچھا جا رہا ہے، تو جو پوچھنے والا ہے اور جو پوچھا جس سے جا رہا ہے، ہم دونوں اس کے بارے میں برابر جانتے ہیں، جیسے تو نہیں جانتا ایسے میں بھی نہیں جانتا۔ مل مسئول اعلم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ کچھ نہیں جانتا۔ قیامت کا علم اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے یہاں بھی فرمایا کہ علمها عند اللہ، اس قیامت کی مقررہ تاریخ کا علم اللہ کے پاس ہے، لیکن میرے اللہ نے ہم پر یہ فضل فرمایا کہ ہمیں نشانیاں بتلا دی، نشانیوں سے ہم جان سکتے ہیں۔ ہماری جو اپنی موت کا وقت ہے اس میں دیکھیں، فرمایا سفید بالوں کا آ جانا
یہ تمہارے لیے مبلغ ہے، یہ تمہارے لیے منذر ہے، یہ تمہارے لیے مطلع ہے، ہر وقت تمہیں تمہاری موت بتلا رہا ہے، ایک ایک جسم کا بال یہ تمہیں تمہاری موت بتلا رہا ہے۔ بالوں کا سفید ہونا، فرمایا قبر آ گئی ہے، موت آ گئی ہے، آخرت آ گئی ہے۔ اس طریقے سے اللہ نے قیامت کی نشانیاں بتلائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صریح حدیث میں بتلایا، فرمایا میں اور قیامت انا والساعہ کا ہاتین، میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہے۔ ان دو انگلیوں کے سروں میں کتنا فرق ہے؟ فرمایا جتنا ان میں فرق ہے اتنا ہی میرے بعد قیامت ہے۔ ان دو انگلیوں کے درمیان تیسری کوئی اور چیز نہیں ہے۔ تو فرمایا ایسے ہی میرے بعد اب کوئی دین اور کوئی نبوت اور نہیں ہے، اب میرے بعد قیامت ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صریح حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، اور فرمایا اس کا علم حتمی تو اللہ ہی جانتا ہے، ہمیں نہیں معلوم، لیکن جس بات کا علم نہ ہو تو وہ ابھی بھی تو ہو سکتی ہے۔ جیسے یہ خیال ہو کہ بہت دور ہوگی، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ابھی ایک لمحے کے بعد ہو۔ جیسے موت کا ہمیں علم نہیں ہے تو کوئی بندہ کہے جی ابھی میری موت بڑی دور ہے، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک سانس کے قریب ہو، ایک لمحے کے قریب ہو، یہ بھی تو پتہ ہے نہیں ہے کہ موت اتنا قریب ہو۔ اس لیے یہاں بھی فرمایا وما یدریکا، کیا معلوم آپ کو، لعل الساعۃ، شاید کہ قیامت، تکون قریبا، اور ہو وہ قریب۔ اور پھر قرآن مجید کے اندر تو جہاں کہیں بھی قیامت کو بیان کیا گیا تو ماضی کے صیغے سے بیان کیا گیا، یعنی اس کا آنا اتنا یقینی ہے گویا وہ آ چکی ہے۔ اذا وقعت الواقعہ، اب واقعات ماضی کا صیغہ ہے، موت کا آنا یقینی، گویا موت آ چکی۔ موتو قبل ان تموتو، اے جو فرمایا رسول اللہ مرن تو پہلا ہی مر جا، مردے رہو ویلے نہ بہ، مرنے سے پہلے اپنے آپ کو مردوں میں سمجھ لے کہ میں کیا، میری اوقات کیا، میری حیثیت کیا، میرے تو سانس کی ڈوری بھی کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس لیے فرمایا وما یدریکا، کیا معلوم آپ کو، لعل الساعۃ، شاید کہ قیامت، تکون قریبا، ہو قریب۔ اب قیامت آ گئی اور ہم نے تیاری نہ کی، رحمت کے حقدار نہ بنے، ایمان والے نہ ہوئے۔ اگلے دن میں سن رہا تھا مولانا طارق جمیل سے فرما رہے تھے کہ محمد الرسول اللہ یہ پاسپورٹ ہے، اور اپنا لا الہ الا اللہ یہ پاسپورٹ ہے، اور محمد الرسول اللہ یہ ویزا ہے، محمد رسول اللہ یہ ویزا ہے۔ تو ویزے کے بغیر تو کوئی ملک والا اپنے ملک میں رہنے آنے دیتا ہی نہیں ہے۔ تو جنت میں ہم ویسے چلے جائیں گے، یہ ہمیں مہلت ہے کہ اتنے عرصے میں ویزا بنوا لو، جنت میں داخلے کے لیے ویزا بنوا لو۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوگا، اس پر یقین رکھیں، اس پر تیاری کریں کہ اللہ کی رحمت کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، اور رحمت ایمان کے بغیر نہیں ملتی، رحمت والے کے دامن کو پکڑے بغیر نہیں ملتی۔ اور رحمت والا اللہ نے فرما دیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رحمت کے خزانے اللہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے تقسیم کرنے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑے بغیر اگر موت آ گئی تو معاملہ بڑا مشکل ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ نے، لعن الکافرین، کافروں پر لعنت کی ہے۔ لعنت کا لفظ بڑا سخت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو رحیم ذات ہے، وہ تو مہربان ذات ہے، لیکن جو بندہ مرا کفر پر ہے وہ رحمت سے محروم ہو گیا ہے، بعد عن رحمت اللہ، ہمیشہ کے لیے اتنا محروم ہوا ہے کہ اب کوئی بندہ اس کے لیے رحمت کی دعا بھی نہیں کر سکتا۔ جس کا مرنا کفر پر ہو گیا اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا بھی ناجائز ہے، اس کے جنازے میں شامل ہونا ناجائز ہے، اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں کر سکتے۔ اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت، اللہ کی جنت اس پر حرام ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے فرمایا کہ
اللہ نے لعنت کی ہے کافروں پر، وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا، اور اللہ نے ان کے لیے دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے، شعلے مارتی ہوئی دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ یہ بڑا سخت معاملہ ہے، اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ خالدین فیہا ابدا، رہنے والے ہوں گے اس میں ابدا۔ خلود کا معنی ہی ہمیشگی ہوتا ہے، لیکن خالدینہ کے لفظ پر اکتفا نہیں کیا، خالدینہ کے ساتھ ساتھ ابدا کا لفظ بھی کہا ہے۔ خالدین فیہا ابدا، جو کفر پر مرا ہے اب وہ رہے گا اس جہنم کی دہکتی آگ میں ابدا، ہمیشہ ہمیشہ، اب اس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی، ابد الاباد۔ ایمان والا جتنا بھی گناہگار ہوگا ایک دن ضرور اللہ پاک اسے نجات عطا فرمائیں گے۔ ایمان بڑی دولت ہے، ایمان بڑی دولت ہے، اور اس وقت کا سارا دجل اسی پر ہے کہ آپ کے میرے ایمان پہ ڈاکہ ڈالا جائے۔ ایمان یقین کا نام ہے، اور آج یقین کو شک میں بدلنے کی کفر کی طرف سے محنت ہو رہی ہے۔ جتنا یہ دجالیت ہے سب کی سب ہمیں ایمان کی دولت سے محروم کرنے کے لیے ہے، اگرچہ بظاہر عنوان بڑے ہمارے فائدے کے خیر خواہی کے آ رہے ہیں، لیکن حقیقتاً ہماری خیر خواہی ان کی طرف سے قطعاً نہیں ہے۔ تو فرمایا